لکھنؤ میں شاعری کا چراغ دہلی والوں نے روشن کیا. پھر یہ روشنی ایسی پھیلی کہ ایک نئے اسکول کی بنیاد پڑ گئی. دہلی کے شعراء کی قدیم روش کو لکھنوی شعراء نے چھوڑ دیا اور جو طرز خاص اختیار کی اس کے سرخیل شیخ امام بخش ناسخ ہیں. یہ اور بات کہ پھر وہ طرز خاص بھی بدل گئی. ناسخ اور ان کے شاگردوں نے اپنی تمام تر توجہ حسن ظاہری، رعایت لفظی اور ثنائے بدائع پر صرف کی ہے، جس سے سادگی اور بے تکلفی جاتی رہی. مزید برآں جو لفظ دہلی میں مذکر بولے جاتے تھے لکھنؤ میں مؤنث ہو گئے. اس طرح زبان میں ایک لطافت ضرور پیدا ہو گئی، لیکن غیر ضروری تصنع بھی پیدا ہو گیا. ناسخ نے فارسی اور عربی علماء فرنگی محل سے پڑھی. شاعری میں مصفی کے شاگرد تنہا سے اصلاح لی اور پھر خود استاد مان لیے گئے. ناسخ کو ورزش کا بہت شوق تھا. بڑے تن و توش کے قوی ہیکل آدمی تھے. غازی الدین حیدر نے ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہا مگر ناسخ نے قبول نہیں کیا. بادشاہ کو غصہ آ گیا، چنانچہ لکھنؤ چھوڑنا پڑا. بادشاہ کے انتقال کے بعد وہ دوبارہ لکھنؤ آ گئے. 1254 ہجری میں انتقال ہوا. تصانیف میں 3 دیوان، ایک مثنوی نظم سراج اور ایک مولود شریف ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ناسخ کا ہدیہ نعت ان کے مخصوص انداز شاعری کی عمدہ مثال ہے. دیکھا اس کو جہاں میں گل ہے جس کی آمد آمد کا الہی ہوں بہت مشتاق دیدار محمد کا. دکھا اس کو جہاں میں گل ہے جس کی آمد آمد کا. عبور اللہ نے اس کو دیا ہے علم باطن پر. عبور اللہ نے اس کو دیا ہے علم باطن پر. لیا ہر چند ظاہر میں نظر سے حرف ابجد کا. دکھا اس کو جہاں میں گل ہے جس کی آمد آمد کا. جاہ دنیا منہ کیا اے شاہدی تو نے. سریر سلطنت تکیا ہے گویا تیری مسند کا. دکھا اس کو جہاں میں گل ہے جس کی آمد آمد کا. بنا اے مہر تاباں قصر یاقوت اپنے جلوے سے
نظر آتا ہے یہ گنبد زبرجد کا. دیکھا اس کو جہاں میں غل ہے جس کی آمد کا. الہی ہوں بہت مشتاق دیدار محمد کا. دیکھا اس کو جہاں